بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں وہاں سے چلتا ہوا دفتر کی طرف آ گیا۔ کالج سے واپسی پر گھر آتے ہوتے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر جانے کا وقت آ گیا تو کسی کو کیا پتا کیا ہوا، اور اگر میرے بعد بھی کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو۔ گھر پہنچ کر سارا ماجرا کاغذ پر لکھا اور جو باتیں استاد نے کہی وہ بھی لکھ لی۔ پھر ماموں محمد کو بھی فون کر کے سارا ماجرا ان کو بھی سنایا۔ آپ کو صرف یہ باتیں بتا سکتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا۔ سب کچھ کاغذ پر لکھ کر تاریخ بھی لکھی اور سائن بھی کر دیا ہے۔ ایک لفافے میں ڈال کر لائبریری کی تصویری الماری میں رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ استاد کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کل کو کوئی بڑی سازش کرے تو کم از کم سب کو علم ہو سکے۔ شہداء ہم شرمندہ ہیں۔ قصہ 61۔ وہ پہلی گرمیوں کی چھٹیاں تھی کہ جب ہم مشہد نہ جا سکے۔ دل تو بہت تھا لیکن انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی اور یہ میری زندگی کا اہم فیصلہ ہونا تھا، اس لیے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ کالج نے بھی دوسرے کالجوں کی نسبت گرمیوں کی چھٹیوں کے آغاز پر ہی پڑھائی کا شیڈیول دے دیا۔ ہماری کالج اور اس کی پڑھائی کا بہت نام تھا اور ہم جو اس کالج کے اسٹوڈنٹ تھے ہمیں اس شیڈیول پر عمل کرنا اور چھٹیوں میں بھی کالج جانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جو ہی کلاسز شروع ہوئے اس بار ماموں محمد نے بغیر پوچھے ہی انٹری ٹیسٹ کی طرح طرح کی کتابیں میرے لیے خرید دی۔ اس وقت انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے نہ زیادہ کتابیں ہوتی نہ اکیڈمی، اس لحاظ سے یہ میرے لیے بہت بڑی مدد ثابت ہو سکتی تھی۔ پہلے 2-3 امتحان جو انٹری ٹیسٹ کے لیے کالج میں ہوئے اس میں میری پہلی اور دوسری پوزیشن تھی۔ امی کو وہ رزلٹ دکھایا تو خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں آ گئے۔ گھر میں کوئی دھیان نہ رکھتا کہ میرا انٹری ٹیسٹ نزدیک ہے یا مجھے پڑھائی کرنی ہے، اس لیے چھٹی کے بعد بھی کالج کی لائبریری میں رہتا اور چھٹیوں والے دن بھی لائبریری چلا جاتا۔ اپنی پڑھائی میں اتنا مصروف تھا کہ بالکل اندازہ نہ ہوا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن اپنی بے توجہی کو میں معاف نہ کر پایا اور آج بھی اس لاپرواہی کی وجہ سے احساس گناہ ہوتا ہے۔ میری زندگی کے قیمتی دن اوج پر تھے اور میں خوشی کے ساتھ اور پوری توانائی کو استعمال کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھا رہا تھا، جبکہ میری امی اس وقت اپنی زندگی کے سخت ترین لمحات گزار رہی تھی اور اب ان کا صبر اور سکون دونوں ختم ہو چکے تھے۔ اسکول کے ایڈمنسٹریٹر نے مجھے تہران یونیورسٹی کے لیے میڈیکل انتخاب کرنے کا مشورہ دیا تھا اور سب کو علم تھا کہ میں پوری ایران کی انٹری ٹیسٹ میں پہلے یا دوسرے نمبر پر آؤں گا اور سبھی میرا حوصلہ بڑھا رہے تھے، لیکن میری زندگی کا مستقبل کسی اور طرح سے لکھا گیا تھا۔ اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا تھا اور شام کے 7 بجنے والے تھے کہ جب میں نے گھر کی گھنٹی بجائی۔